السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، IDA ویکلی میں پاکستان کے JF-17 PFX پروجیکٹ کی خبر اور اس پر انالیسز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ گزشتہ ہفتے ہونے والی اہم ڈیفینس ڈیولپمنٹس بھی اس ویڈیو میں شامل ہوگی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، پاکستان ایئر فورس کے آفیشیل سورسز کی جانب سے حالیہ دنوں میں جاری کردہ فوٹیج میں پاکستان کے JF-17 PFX پروگرام کو ریویل کیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق PFX کا لفظ بنیادی طور پر پاکستان فائٹر ایکسپیریمنٹل کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور یہ پاکستان ایئر فورس کے لانگ ٹرم ماڈرنائزیشن اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ گو کہ اس پروگرام کے حوالے سے کوئی زیادہ تفصیلات دستیاب نہیں ہیں، تاہم نامور ڈیفینس ویب سائٹ کووا کے مطابق پاکستان ایئر فورس کا JF-17 PFX پروگرام ایک لحاظ سے اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان ایئر فورس JF-17 تھنڈر کے بارے میں بھی کوئی اور منصوبہ رکھتی ہے۔ پاکستان ایئر فورس JF-17 تھنڈر پروگرام کے تحت اب تک 50 تھنڈر بلاک 1، 62 بلاک 2 اور 26 ٹوین سیٹ JF-17B طیاروں کے علاوہ 30 JF-17 تھنڈر بلاک 3 آرڈر کر چکی ہے۔ یہ ٹوٹل تعداد 168 ایئر کرافٹ بنتی ہے، جبکہ یہ تعداد پاکستان ایئر فورس کے اس ابتدائی منصوبے کے مطابق ہے جس میں 150 سے 200 JF-17 تھنڈر ایکوائر کرنے کا پلان کیا گیا تھا۔ ابتدائی بلاک 1 کے 50 طیاروں کی اسٹرکچر لائف 2030 تک مکمل ہو جائے گی، لہٰذا ایسے میں اگر پاکستان ایئر فورس کو بجٹ کے حوالے سے کوئی ایشو نہ ہوئے تو وہ مزید J-10C یا پھر J-31 ایکوائر کر سکتی ہے، اور اگر اکانومی کی صورتحال ایسی ہی رہتی ہے تو اس صورت میں اس کے پاس بلاک 1 کو اپ گریڈ کرنے کے علاوہ بظاہر کوئی آپشن نہیں ہوگی۔ ایسی صورت میں بلاک 1 طیاروں کی لائف کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے نیولی بلٹ ایرو اسٹرکچر کی ضرورت ہوگی۔ میرے خیال سے JF-17 PFX پروگرام بنیادی طور پر JF-17 کے بلاک 1 اور 2 کو فیوچر میں اپ گریڈ اور لائف ایکسٹینشن کے نقطہ نظر سے انیشیٹ کیا گیا ہے، جبکہ ایئر فورس کو 2030 کے بعد 100 سے زائد بلاک 1 اور 2 طیاروں کو بہرحال سروس میں لے کر چلنے کے لیے ایسے پروگرام کی ضرورت ہوگی جو فیوچر کی انڈکشن اور J-10C طیاروں کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے ہائی لو مکس کا کمبینیشن برقرار رکھنے میں مدد دے سکے۔ آپ کی اس بارے میں کیا اوپینین ہے؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ JF-17 تھنڈر پروگرام، J-10 پروگرام اور J-31 کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ان تینوں ٹاپکس پر ہماری کمپریہنسو ویڈیوز الگ سے موجود ہیں۔ فرینڈز، ترک کمپنی بیکر نے ایک اور ٹرکش کمپنی راکٹسان کے ساتھ مل کر اینٹی شپ کروز میزائل جیکر کو UAV سے کامیابی سے ٹیسٹ فائر کیے ہیں۔ ترک کمپنی بیکر کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق اکینجی B ڈرون سے راکٹسان کے تیار کردہ جیکر اینٹی شپ کروز میزائل کو اب سے چند روز پہلے کامیابی سے ٹیسٹ فائر کیا گیا تھا، جس میں اس اینٹی شپ کروز میزائل نے اپنے ڈکلیئر ٹارگٹ کو کامیابی سے ہٹ کیا۔ بیکر کمپنی کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق اس اینٹی شپ کروز میزائل نے سمندر میں 100 کلومیٹر دور موجود ہدف کو کامیابی سے پن پوائنٹ ایکوریسی سے نشانہ بنانے کا کامیاب مظاہرہ کیا ہے۔ جیکر اینٹی شپ کروز میزائل کے بارے میں اس سے پہلے ہی میڈیا پر رپورٹس منظر عام پر آ چکی ہیں کہ اس لائٹ اینٹی شپ کروز میزائل کو خاص طور پر UAV سے لانچ کرنے کے لیے ڈیزائن اور ڈیولپ کیا گیا ہے۔ جیکر اینٹی شپ کروز میزائل کی رینج 150 کلومیٹر سے زائد متوقع ہے اور اسے لینڈ اٹیک مقاصد میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ حالیہ ٹیسٹ میں جیکر اینٹی شپ کروز میزائل نے 800 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے فلائی کرتے ہوئے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اس اینٹی شپ کروز میزائل کی اکینجی ڈرون سے کامیاب ٹیسٹنگ کے بعد اب اس ہیوی آرمر ڈرون کو ایک اور کامیاب صلاحیت حاصل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے اس ڈرون کے ساتھ کئی طرح کے ایئر ٹو گراؤنڈ ویپنز انٹیگریٹ اور ٹیسٹ فائر کیے جا چکے ہیں، جبکہ اس کامبیٹ ڈرون پر نیئر فیوچر میں سوم کروز میزائل کو بھی فارملی انٹیگریٹ کر دیا جائے گا۔ جیکر اینٹی شپ کروز میزائل کی کامیاب ٹیسٹنگ کے بعد اب اکینجی ڈرون کو اینٹی شپ رول میں استعمال میں لایا جا سکے گا، جو اس ڈرون کو استعمال کرنے والے ممالک کو ایک اور کیپیبلٹی فراہم کرے گا۔ خیال رہے کہ پاکستان ایئر فورس ترکی سے اکینجی ڈرون ایکوائر کر چکی ہے، جس کے ساتھ پہلے ہی کئی طرح کے مقامی ویپنز انٹیگریٹ کیے جا چکے ہیں۔ ممکنہ طور پر پاکستان بھی نیئر فیوچر میں جیکر اینٹی شپ کروز میزائل
اپنے اکینجی ڈرونز کے لیے ایکوائر کر سکتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ترک کمپنی بیکر نے اکینجی ڈرون کا سی ویریئنٹ بھی متعارف کروا دیا ہے، جسے 1700 ہارس پاور کے انجن سے اکوپ کیا گیا ہے۔ فرینڈز، پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سلوشنز نے اپنے شاہپر 2 بلاک 2 کامبیٹ ڈرون سے لائیو فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ کیا ہے۔ گیٹس کے مطابق 11 دوست ممالک کے ہائی لیول ملٹری ڈیلیگیٹس کی موجودگی میں کنڈکٹ کی گئی اس لائیو فائرنگ ڈیمونسٹریشن کے دوران کمپنی کے مقامی سطح پر تیار کردہ شاہپر 2 بلاک 2 کامبیٹ ڈرون نے 14,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے کامیابی سے ہدف کو لیزر گائیڈنس کی بدولت لاک کرتے ہوئے نشانہ بنایا ہے۔ اس ڈیمونسٹریشن میں شاہپر 2 بلاک 2 ڈرون سے برق ایئر ٹو گراؤنڈ مینیشن کو فائر کیا گیا۔ آفیشلز کا کہنا ہے کہ کمپنی پہلے ہی برق لیزر گائیڈڈ ویپن کے دوسرے ویریئنٹ پر کام کر رہی ہے اور اس کی ٹیسٹنگ اس سال اپریل میں متوقع ہے۔ برق 2 دراصل 20 کلو گرام وار ہیڈ سے لیس ہوگا، جبکہ گٹس کے آفیشلز کا کہنا ہے کہ شاہپر 2 بلاک 2 اس وقت مارکیٹ میں موجود دیگر ترک اور چائنیز ساختہ ڈرونز جیسا کہ TB2 اور CH4 سے زیادہ کیپیبل اور افورڈیبل ڈرون ہے۔ حالیہ ڈیمونسٹریشن کے دوران شاہپر 2 ڈرون کو گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کی زومر 2 ہائی ڈیفینیشن الیکٹرو آپٹیکل اینڈ ٹارگیٹنگ سسٹم سے اکوپ کیا گیا تھا، جبکہ نیئر فیوچر میں اس ڈرون کے ساتھ برق فیملی کے لائٹر ویریئنٹ کے ایئر ٹو گراؤنڈ مینیشن کے ساتھ ساتھ لیزر گائیڈڈ بامز کو بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ فرینڈز، پولینڈ نے سویڈش کمپنی ساب سے پہلا ساب 340 ایریائی ایئر کرافٹ باقاعدہ ریسیو کر لیا ہے۔ پولینڈ کی جانب سے ٹوٹل 2 ساب 340 ایریائی ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ 2023 میں سائن کردہ معاہدے کے تحت ایکوائر کیے گئے تھے۔ اس سلسلے میں ابتدائی طیارہ پولینڈ کو باقاعدہ ڈلیور کر دیا گیا ہے، جبکہ دوسرا اور آخری ایئر کرافٹ نیئر فیوچر میں پولش آرمڈ فورسز کے حوالے کیا جائے گا۔ پولینڈ کو ابتدائی ایئر کرافٹ $58 ملین کی سائن کردہ ڈیل کے تحت ساب کمپنی کی جانب سے پرووائڈ کیا گیا ہے۔ اس ابتدائی ایئر کرافٹ کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ پولینڈ کو وہ طیارہ ڈلیور کیا گیا ہے جو اس سے پہلے UAE کی ایئر فورس کے زیر استعمال رہا ہے، اور UAE نے اب سے کچھ عرصہ پہلے ریٹائرمنٹ کے بعد اسے ساب کو ٹرانسفر کیا تھا۔ ساب کمپنی کی جانب سے دونوں طیاروں کی پولینڈ کو ڈلیوریز 2023 سے 25 کے درمیان متوقع ہے۔ ساب 340 ایریائی ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ سرفیس اور ایئر ٹارگٹس کو 550 کلومیٹر کی رینج پر ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ ساب 340 کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ یہ اس سے پہلے ساب کمپنی کے تیار کردہ ایری آئی سے زیادہ ایڈوانس سینسرز اور سسٹم سے اکوپڈ ہونے کی وجہ سے نہ صرف زیادہ رینج رکھتا ہے بلکہ یہ کئی طرح کے اہداف کو لانگ رینجز پر ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ فرینڈز، UAE کی آرمڈ فورسز کے بارے میں رپورٹس منظر عام پر آئی ہیں کہ اس نے 2023 میں امریکی کمپنی GM ڈیفنس کی انفینٹری اسکواڈ وہیکل کو ٹیسٹ کیا تھا۔ UAE کی آرمڈ فورسز کی جانب سے سمر ٹرائلز کے دوران امریکی کمپنی کی تیار کردہ اس وہیکل کو ٹیسٹ کیے جانے کی اطلاعات اب سے چند روز پہلے ہی منظر عام پر آئی ہیں۔ UAE کے آفیشلز کا کہنا ہے کہ اس انفینٹری اسکواڈ وہیکل کو کئی طرح کے ٹیرین میں ٹیسٹ کیا گیا ہے، جس میں ہائی ویز، ڈیزرٹ اور سافٹ سینڈ ٹریکس کے علاوہ راکی والز قابل ذکر ہیں۔ ان وہیکلز کو 2000 کلومیٹر تک مختلف نوعیت کے ٹیرینز میں ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے فروری 2023 میں UAE میں سمر ٹرائلز کے دوران GM ڈیفنس نے UAE کی توازن کونسل کے ساتھ کوآپریشن کا ایگریمنٹ بھی سائن کیا تھا۔ 2020 میں US آرمی نے انفینٹری اسکواڈ وہیکل کا انتخاب کیا تھا، جس کو امریکی آرمی کی جانب سے نہ صرف C-17 بلکہ C-130 اور A-400M جیسے ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ پر استعمال اور ایئر ٹرانسپورٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے منتخب کیا گیا تھا۔ اس وہیکل کو نہ صرف CH-47 بلکہ CH-53 ہیلی کاپٹرز پر بھی انٹرنلی لوڈ کیا جا سکتا ہے، جبکہ سلنگ لوڈ کی مدد سے ان وہیکلز کو UH-60 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر سے بھی کیری کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، چائنیز نیوی کے آفیشل نے کہا ہے کہ چین بہت جلد اپنی چوتھی ایئر کرافٹ کیریئر انویل کر دے گا۔ چائنیز نیوی کے آفیشل نے یہ بات اس سوال کے جواب میں کہی جہاں ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا چین نیوکلیئر پاورڈ ایئر کرافٹ کیریئر کو نیئر فیوچر میں اپنی نیوی کی سروس میں شامل کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے یا نہیں۔ اس سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ہم بہت جلد
اس بارے میں اعلان کر دیں گے، تاہم چین کو کسی قسم کی ایئر کرافٹ کیریئر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی چیلنجز درپیش نہیں ہے۔ خیال رہے کہ چین کی تیسری ایئر کرافٹ کیریئر، جو اس سے پہلے کی دونوں ایئر کرافٹ کیریئر سے زیادہ ہیوی ایئر کرافٹ کیریئر بتائی جاتی ہے، اس ایئر کرافٹ کیریئر جس کو فیوجیان کہا جاتا ہے، اس پر الیکٹرو میگنیٹک کیٹاپلٹس کا استعمال کیا جائے گا، جس کی مدد سے ایئر کرافٹ ٹیک آف کر پائیں گے۔ اس ایئر کرافٹ کیریئر پر مختلف ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں، جبکہ اس کے سی ٹرائلز اس سال میں متوقع ہیں۔ مختلف ڈیفنس ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ چین کی چوتھی ایئر کرافٹ کیریئر نیوکلیئر پاورڈ ہو سکتی ہے، جس کی مدد سے اسے نہ صرف انلمیٹڈ رینج بلکہ کئی اعتبار سے چین کو گزشتہ ایئر کرافٹ کیریئرز کی نسبت ایڈوانٹیجز حاصل ہوں گے۔ تاہم کچھ کا خیال ہے کہ تیسری ایئر کرافٹ کیریئر فیوجیان کی طرز پر کنونشنل پاورڈ ہو سکتی ہے، جس کا بنیادی مقصد اس کی کاسٹ ایفیشنسی اور فاسٹر کامبٹ کیپیبلٹی بتائی جاتی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ چائنیز نیوی اپنی تیسری ایئر کرافٹ کیریئر فیوجیان کے لیے خصوصی طور پر J-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ تیزی سے ڈیولپ کر رہا ہے، جسے چائنیز نیوی میں نیئر فیوچر میں باقاعدہ انڈکٹ کیا جائے گا۔ فرینڈز، پاکستان بحریہ کی جانب سے قطر کے شہر دوحہ میں ہونے والی بین الاقوامی میری ٹائم ڈیفنس نمائش میں باقاعدہ شرکت کی گئی ہے۔ 4 سے لے کر 8 مارچ کے درمیان منعقد کی جانے والی اس بین الاقوامی میری ٹائم ڈیفنس نمائش میں پاکستان نیوی کے جہاز PNS تبوک اور آبدوز PNS خالد نے دفاعی نمائش میں باقاعدہ حصہ لیا۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماد بندرگاہ پہنچنے پر پاکستان کے دفاعی اتاشی اور قطری بحریہ کے حکام نے پاک بحریہ کی شپ PNS تبوک اور سب مرین کا استقبال کیا۔ پاک بحریہ کے وفد نے قطر اور دوست ممالک کے دیگر عسکری حکام سے بھی ملاقاتیں کی۔ نمائش میں شریک بحریہ فوج کے اعلیٰ حکام بشمول روسی بحریہ کے کمانڈر ان چیف اور ترک فلیٹ کمانڈر نے PNS تبوک کا اس دوران دورہ بھی کیا۔ خیال رہے کہ PNS تبوک بنیادی طور پر پاکستان نیوی کی یرموک کلاس OPV کے تحت ایکوائر کی گئی تھی، جبکہ پاکستان نیوی اس سے ہیوی ٹنیج کی 2 مزید OPVs بھی ایکوائر کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایک شپ کو ڈیمن شپ یارڈ کی جانب سے حال ہی میں باقاعدہ لانچ کیا گیا ہے۔